نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے یہاں ہیں مشرق کی طرف. یہ اور بھی متعدد سند سے یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا. تو مدینہ کا جو مشرق ہے نا، سارے فتنے وہیں سے آئے ہیں. خوارج کا فتنہ بھی وہیں سے پیدا ہوا، فتنہ دجال بھی وہیں سے نکلے گا، اور جو مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا، یعنی مشرق کی طرف جو ممالک ہیں ان سے فتنے نکلیں گے. تو وہ سارے فتنے جتنے بھی تاریخ میں ہوئے ہیں اسی طرف سے ہوئے ہیں. بڑے بڑے فتنے جو ہوئے ہیں نا، یہ جو گائے کے دم پکڑ کے چلنے والے لوگ تھے نا، ان لوگوں میں فتنے ہیں. جو دیہاتی لوگ تھے نا، دیہاتی، یہ جو دیہاتی لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں نا، تو آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے فی ربیعہ و مضر، ربیعہ اور مضر میں. تو ربیعہ اور مضر بھی بنی اسماعیل میں سے ہی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، لیکن ان میں فتنوں کا یعنی ان کی میجورٹی ان کی طرف سے زیادہ فتنے ہوئے. ارتداد بھی انہی میں پھیلے زیادہ، جو مسلمہ کذاب کے وقت ارتداد ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جو ارتداد ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخر اور تکبر ہے اہل وبر میں. جو بڑے جانور نہیں ہوتے، وبر اونٹ کے اس کو کہتے ہیں بالوں کو، تو گائے اور اونٹ پالنے والوں میں تکبر ہے. والسکینۃ فی اہل الغنم، اور بکریاں پالنے والوں میں تواضع ہے، سکینت ہے. والایمان یمان، یمان اصل میں تھا یمنی، یمن والے، تو دو یا میں سے ایک یا کو حذف کر کے اس کے بدلے میں الف لے کر آئے تو بن گیا یمانی. تو پھر قاضی کی طرح یا کو حذف کیا، قاضن میں جیسے حذف ہوتی ہے نا، تو اصل لفظ ہے یمانی. اور جب اس میں مؤنث ہوگا تو یمانیہ، اس کو لوگ یمانیہ پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے، کیونکہ یمانی سے جب آخر میں تا آئے گا نا تو وہ یا واپس لوٹ آئے گی، تو یمانیہ. تو یمان، آپ نے فرمایا ایمان یمان میں ہے، اور حکمت وہ بھی یمن والوں میں ہے. جی قال ابو عبداللہ سمیت الیمن، سمیت الیمن لانہا عن یمین الکعبہ، کعبہ کے دائیں طرف ہے نا یمن، اس لیے اس کو یمین میں ہے تو اس لیے اس کو یمن کہا گیا ہے. اور شام کعبے کے بائیں طرف ہے تو شؤوم سے ہے. یہ شؤوم ویسے تو نحوست کو کہتے ہیں نا، تو بائیں طرف مشعمہ ہے نا، مشعمہ، تو اس لیے اس کو اس سے شام کو جو ہے نا یہ نام دیا گیا ہے، شؤوم سے، شؤوم. محمد ابن جبیر ابن مطعم بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ موجود تھے قریش کے ایک وفد میں. تو عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے ان کو بیان کیا کہ عنقریب قحطان میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا، قحطان قبیلے میں. اب یہ جو قحطان ہے یہ یمن کی نسل جس سے چلی ہے نا، ابو الیمن کہا جاتا ہے اس کو. جو یمن میں جو بھی ان کا جد امجد ہے وہ ہے تھا قحطان، تو آگے اسی کا قبیلہ قحطان کی نسل کہلاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ قحطان میں عنقریب بادشاہ ہوگا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں سے بعض لوگ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں بھی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی نہیں ہے. حضرت معاویہ کو اس پہ غصہ آیا کہ انہوں نے یہ بات جو بیان کی ہے نبی کی طرف نسبت کر کے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نبی سے اس کے خلاف سنا ہے. تو وہ کیا خلاف سنا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِّنكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيث، لوگ یہ بیان کرتے ہاں فَأُولَٰئِكَ جُهَّالُكُمْ، یہ تم میں کم علم لوگ ہیں. فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، وہ امیدیں، ان امیدوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو امید والوں کو جو امیدیں ہلاک کر دیں. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه. یہ جو معاملہ ہے نا خلافت کا، یہ قریش کے پاس ہے، اور جو بھی ان سے اس معاملے میں دشمنی کرے گا اللہ اس کو رسوا کر دے گا. ما اقاموا الدین، جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جس نے بھی حضرت معاویہ کے سامنے یہ حدیث پیش کی، پوری حدیث پیش نہیں کی، تو ایسا نہیں تھا کہ اسی دور میں ہوگا، بلکہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ قحطان میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ میں رعایا ہوگی، کنٹرول ہوگا. تو یہ حضرت مہدی کے بعد ہوگا، یہ یمن میں، یعنی یہ قرب قیامت میں اور علامات قیامت میں ہے. تو یہ اس دور کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں قرب قیامت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو شام میں ہوگا، اور قحطان قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا. آگے حدیث میں آ رہا ہے، وہی پھر اس کی تشریح کر. حضرت معاویہ کو غصہ، غضب شاید اس وجہ سے آیا کہ خلافت میں یا حکومت میں وہ دراڑ پیدا کرنے کے لیے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، کیونکہ حضرت معاویہ نے بھی سنا نبی سے، اور بھی اس بارے میں آپ نے حدیثیں ہیں کہ خلیفہ قریشی سے ہوگا. تو یہ بہت ساری احادیث اس بارے میں. تو ان کو یہ تھا کہ یہ بات تو مسلمان مان چکے ہیں کہ خلافت کس میں ہوگی، وہ قریش ہی اس معاملے کے اہل رہیں گے. تو ہم نے جو اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے ایک بات سنی ہے، تو یہ اس کے خلاف کیسے
حدیث پیش کر رہے ہیں. یہ جو آج کل جمہوری نظام ہم پر مسلط ہے نا، یہ بھی بیکار نظام ہے، اس سے کبھی خیر کی امید نہ رکھیں. لیکن اگر چاہے اس غلط نظام کے بعد بھی کوئی ملک کا حاکم بن جاتا ہے تو وہ پھر حاکم بن جاتا ہے، پھر اس کو ماننا پڑے گا. تو ایک ہے آپ کے اختیار میں ہو کہ صحیح طریقے سے سلیکشن، تو اس میں تو صحیح طریقہ اختیار کیا جائے گا، لیکن آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور صحیح طریقے سے سلیکشن نہیں ہو رہی، تو جو بھی سلیکٹڈ ہوگا تو وے آف سلیکشن جو بھی ہو آپ کو اس سلیکٹڈ کو ماننا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ یہ جو خلافت عثمانیہ تھی یہ تو خلافت تھی نا، سب علماء کا اتفاق تھا خلافت تھی، یہ تو اجمیوں کی تھی، عربوں کی تھوڑی تھی. پھر جو بغداد کی خلافت تھی، جو بنو عباس کی خلافت تھی، اس میں اگرچہ قریش کی خلافت تھی لیکن زمین کا بہت بڑا حصہ وہ قریش کے ہاتھ میں نہیں تھا، وہ بہت بڑا حصہ اجمیوں کے ہاتھ میں تھا، تو اس کو بھی مانا گیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اچھا، آج کل یہ نعرے بہت لگ رہے ہیں کہ خلیفہ ایک ہی ہونا ہے، خلافت تو ایک ہی ہو. تو ایک خلافت اب تک مسلمانوں میں سوائے خلفائے راشدین کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اتفاق ہو گیا تھا، اس کے بعد چند دن بنو امیہ کی، اس کے بعد سے آپ تک ایک خلیفہ مسلمانوں کا نہیں رہا ہے. جو کام 1200-1300 سال میں نہیں ہوا، آپ اس کام کے پیچھے اب اپنی صلاحیتیں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ہم نے جب اس پہ مطالعہ کرنا شروع کیا نا، اسٹڈی کرنا شروع کی، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس وقت سے علماء لکھ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی حکومتیں دنیا میں پھیل جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ ادھر کا خلیفہ الگ ہو ادھر کا خلیفہ الگ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ اس ایک خلیفہ کے لیے اتنے بڑے علاقے کو کنٹرول کرنا بھی ممکن نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو اگر اس میں جیسے ہندوستان میں تو ہمیشہ ایک الگ بادشاہت رہی ہے، یہ خلافت عثمانیہ کے تحت تھوڑی تھی ہندوستان. تو مغلیہ جو دور حکومت رہا ہے نا بھائی، عالمگیر بادشاہ نے تو اسلام قائم کیا تھا نا، فتاوی عالمگیریہ اسی دور میں مرتب ہوئی ہے. تو ہندوستان کا جو آئین تھا، جو قانون تھا مسلمانوں کے دور حکومت میں، وہ تو اسلام تھا. ہاں، بادشاہ کبھی صحیح آئے کبھی غلط آئے، کبھی امپلیمنٹ ہوا کبھی نہیں ہوا، وہ دونوں سیٹ اپ چلتے رہے. لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے خلاف بغاوت کو، کہ بھئی یہ خلافت عثمانیہ کے تحت چونکہ نہیں ہے لہذا اس کے خلاف بغاوت کر کے خلافت کا حصہ بناتے ہیں، ایسا نہیں ہوا کیونکہ اتنا بڑا علاقہ تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جمعے کے خطبے میں خلیفہ کا نام لیا کرتے تھے لیکن کنٹرول ان کا اپنا تھا. تو جب تباعد اماکن ہو، یعنی سلطنت بہت زیادہ وسیع ہو جائے اور حکومت کے لیے مختلف علاقوں پہ کنٹرول کرنا ممکن نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اندلس کی الگ خلافت ہو اور جو ہے ادھر بنو عباس کی الگ خلافت ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کو خام خواہ میں ایک ہی پہ جمع کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم دینا کہ لوگوں میں خون خرابہ ہو اور اس کا رزلٹ یہ نکلے کہ بجائے 2 خلافتیں ختم ہو کے ایک ہو جائیں بلکہ وہ جو 2 تھی وہ 25 میں تقسیم ہو جائیں. نہیں یاری بات میرا. تو یہ جو آج کل خلافت کی تحریکیں چل رہی ہیں نا، اس سے جو اب چھوٹے چھوٹے خلیفے مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا اس وقت، چھوٹے چھوٹی ریاستیں جو اسلامی ہیں، یہ ایک ہونے کے بجائے کیا ہو جائیں گی، یہ 20 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائیں گی. بالکل وہی کام جو ہمارے اہل حدیث بھائی کر رہے ہیں کہ 4 فقہ تھے، حنفی مالکی شافعی حنبلی، تو ان کو ختم کرو قرآن حدیث کے نام پہ. تو وہ ختم کرنے کے بجائے ایک 5واں بھی آ گیا، پھر ان 5ووں کے 6 حصے ہو گئے. خود اہل حدیث کے پتہ نہیں کتنے حصے بن چکے ہیں، ان کی کتنے فرقے بن چکے ہیں، فرقے ادھر فرقیاں. تو یہ وہی بات ہے. مولانا وہ ایک بڑا زبردست کسی کا کلپ دیکھ رہا تھا میں، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کے بارے میں کسی نے کہا کہ تم جو ہے نا وہ گالیاں بہت دیتے ہو. تو اس نے کہا کس الو کے پٹھے نے کہا میں گالیاں. اور پھر جو گالیاں دینا شروع کی، جس نے میرے بارے میں کہا کہ میں گالیاں دیتا ہوں وہ یوں ہے وہ یوں ہے، وہ اس کی ایک ایسی کی تیسی کر دی نا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ لیبل یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم فرقوں کو ختم کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے ختم کرنے کی کوشش شروع ہوتی ہے نا، اس سے فرقے مزید بننا. تو اسی طرح خلافت کے نام پہ اتحاد کی کوشش کی جاتی ہے، مگر اس سے اسلامی مملکتوں کی جو رہی صحیح طاقت ہے وہ بھی پارا پارا ہو جاتی ہے. ٹوٹ ٹوٹ کے نا کوئی صوبے الگ ہو کے ملک الگ ہو جائیں گے. اس لیے تمیز سے جو جو چیزیں 2 ٹکڑے چند چیتھڑے آپ کے پاس باقی رہ گئے ہیں، ان کو چائے میں ڈبو ڈبو کے، بھائی لنگر تقسیم ہو رہا تھا نا، تو جو جس کے پاس حصہ آ گیا اب اس کو بجائے اس کے کہ سب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، وہ نہیں ہو سکتا. تو جتنے جو چیتھڑا جس کے پاس آیا، جو پاپے کا ٹکڑا آیا، چائے میں ڈبو کے کھاؤ، پتلی گلی سے نکلو. ہاں اب خلافت حضرت مہدی ضرور آ کے قائم کریں گے، تو ان کو اللہ نے طاقت دی ہے، ان کے بارے میں خوشخبری آئیں، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، ان کی قیادت میں ہوگا. تو فی الحال وہی طریقہ بہتر ہے. اچھا، یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہم آرام سے ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، ہم کچھ نہ کریں، بس تزکیہ اور خانقاہوں میں لگے رہیں. تو یہ بات نہیں ہے. نظام کی تبدیلی کی کوشش کرنا یہ فرض ہے. ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں. باقی اجتماعی طور پر نظام کو تبدیل کرنے کی جتنی بھی سوٹیبل کوششیں ہیں وہ فرض ہیں. اب وہ 20 ہو سکتی ہیں. ایک طریقہ جامعۃ الرشید کا ہے، کسی کو اس سے اتفاق نہ ہو. دوسرا طریقہ جماعت اسلامی والوں کا ہے، JUI والوں کا ہے، اسمبلی میں جا کے انقلاب لے کر آؤ. اور تیسرا چوتھا طریقہ تنظیم اسلامی والوں کا ہو سکتا ہے، یوتھ کلب والوں کا ہو سکتا ہے کہ کالج یونیورسٹیوں میں محنت کرو، بیوروکریسی میں لوگ لے کر آؤ.
تو یہ 20 طریقے ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کو سوٹیبل لگے وہ طریقہ آپ پر اختیار کرنا فرض ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، مگر اس طریقے سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں کہ تبدیلی کے امکانات ہوں، اس طریقے سے کہ رہے صحیح سے بھی جائیں، وہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ چلو بھائی ڈبل اے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قرابت تھے ان کو غنیمت میں حصہ دیا کرتے تھے نا، تو اللہ نے حکم دیا، تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جبیر ابن مطعم گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فلاں فلاں بنی مطلب کو دیا اور ہمیں چھوڑ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ انما نحن وہم بمنزلۃ واحدۃ، انما نحن وہم منک بمنزلۃ واحدۃ، وہ اور ہم آپ کی نسبت کیا ایک ہی منزل ایک ہی جیسے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے قریب ہیں اور آپ کا رشتہ ان کی نسبت مجھ سے دور ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بنو ہاشم وبنو المطلب شیء واحد، ٹھیک ہے نا، ایک ہی چیز ہے وہ۔ تو یہ بھی قرابت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے نا۔ امام بخاری جب احادیث پر کوئی باب باندھتے ہیں نا تو ادنا سی بھی مناسبت ہونا تو وہ حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ فرق ہے کہ صحیح بخاری میں جو ترجمۃ الباب ہے اس سے متعلق جب حدیث آئے گی تو اس میں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ اس کا ترجمۃ الباب سے مناسبت اس کی کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے بخاری اول میں پڑھا ہوگا نا کہ جو بدرین کی فضیلت پر احادیث ہیں، تو ان میں ہر وہ حدیث لے کر آئے ہیں جس کا حالانکہ بدر کی فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صرف اس حدیث میں یہ راوی نے یہ بیان کیا وکانہ بدرین، یہ صحابی کہاں کے تھے؟ بدر کے تھے، تو اتنی مناسبت بھی تھی تو وہ حدیث لے کر آئے، کیونکہ یہ بھی امام بخاری کی نظر میں ایک فضیلت ہے نا کہ راوی اس صحابی کی اس صفت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ وکانہ بدرین۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، کہ صحیح بخاری میں اللہ نے بہت علم رکھا ہے، یعنی جو بخاری کے جو مضامین ہیں نا، لیکن اس کے لیے کھوپڑی چاہیے۔ بڑا زبردست بھائی نے جملہ۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے نبی اور ابو بکر کے بعد۔ عبداللہ بن زبیر جو آپ کے بھانجے تھے حضرت عائشہ کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ آگے چلیں، ہاں وکان ابر الناس بہا، اور عبداللہ بن زبیر بھی لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا سلوک امی عائشہ کے ساتھ کرتے تھے، ایک تو خالہ ہونے کی وجہ سے اور ایک نبی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ وَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا مِّمَّا جَاءَهَا مِن رِّزْقِ اللَّهِ، اور حضرت عائشہ کی عادت یہ تھی کہ جو کچھ ان کے پاس اللہ کی طرف سے آتا اسے فوراً صدقہ کر دیا کرتے۔ سمجھ رہے ہو؟ فوراً صدقہ کرتے، روکتے ہی نہیں تھی کچھ بھی۔ اللہ تصدقت فقال ابن الزبیر، عبداللہ بن زبیر کو خیال ہوا کہ بھئی یہ تو اپنے لیے کچھ رکھتی نہیں ہے۔ صحابہ کی لڑائیاں بھی کیسی خاندانی ہوا کرتی تھی، دیکھو آپ آج لڑائی ہوتی ہے کہ مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں اس میں سے، سارا خالہ خود کھا گئی۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ جو خالہ ہیں یہ سارا صدقہ کر دیتی ہیں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتی۔ تو عبداللہ بن زبیر کو غصہ آیا، انہوں نے فرمایا ینبغی ان یؤخذ علی یدیہا، ضروری ہے کہ ان کا ہاتھ روکا جائے، ضروری ہے کہ ان کا ہاتھ روکا جائے، کوئی پابندی لگے ان کے اوپر۔ فقالت، حضرت عائشہ کو جب ان کا یہ کلام پہنچا فرمایا ایؤخذ علی یدی، کہ میرا ہاتھ کوئی روک سکتا ہے؟ یہ کون ہوتا ہے مجھے منع کرنے والا کہ میں صدقہ نہ کروں؟ حالانکہ وہ ان کی خیر خواہی میں کہہ رہے تھے نا، مگر ان کو اتنا غصہ آیا کہ یہ صدقے سے ہمیں روک رہا ہے۔ فرمایا علی نذر ان کلمتہ، مجھ پر منت ہے اگر میں نے اس سے کلام کیا۔ آگے دوسری حدیث میں پورے الفاظ ہیں نا کہ لن اکلمہ ابدا، اس طرح کے الفاظ کہ میں اللہ کی قسم کہ کبھی بھی اس سے بات نہیں کروں گی۔ فاستشفع الیہا برجال من قریش، عبداللہ بن زبیر کو جب پتہ چلا تو انہوں نے قریش کے لوگوں کو حضرت عائشہ کے پاس لے کر آئے سفارش کے لیے، تاکہ بات چیت، حضرت عائشہ نے پھر بات چیت بند کر دی۔ وہ بھی اخوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، اور خاص طور پر نبی کے ننیال کو لے کر آئے۔ دیکھو صحابہ کرام بھی نا ایسے موقع پہ رشتہ داروں کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے بھی رشتہ داری کی ویلیو پتہ چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ کہ بھائی رشتہ داروں کو ایسے موقع پہ ان کو پتہ ہے ان پر رشتہ داروں کا اثر ہوگا، ان کا نسب کا خیال کریں گے، رشتے کا خیال کریں گے۔ تو یہ جو ہم بار بار یہ شادیاں، بچے، یہ جو میں اتنے بیانات چیخ رہا ہوں نا، یہ اس لیے کہ تاکہ رشتوں کا پاس ہو اور رشتے وجود میں آئیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام رشتہ داری کے بغیر نہیں ہے۔ تو بھائی، اور اسلام کے اگینسٹ جو دنیا میں مذاہب چل رہے ہیں ان میں سب سے بڑی، ان میں تھینک یو بھی ہے، امانت داری بھی ہے، ملک سے وفا بھی ہے، دو نمبری سے بھی بچتے ہیں، رشتے مارکیٹ سے ان کے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے۔ اس لیے ہم اتنا چیخ رہے ہیں اس پہ کہ بچے پیدا کرو گے تو رشتے ہوں گے نا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ بس شادی نہیں ہے تو بچے خود بخود بلوٹوتھ سے پیدا ہوں گے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ فامتنعت، لیکن حضرت عائشہ پھر بھی بات کرنے سے رکی رہی۔ فقال له زہریون، بنو زہرہ کے لوگوں نے کہا اخوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
منہ عبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد یغوث والمسور ابن مخرمہ. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننیال ہیں نا، جن میں عبد الرحمن ابن اسود ابن یغوث اور مسور ابن مخرمہ ہیں، اذا استأذنا فاقتحم الحجاب. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب ہم حضرت عائشہ سے کے پاس جانے کی اجازت لینا اور بتائیں کہ نبی کا ننیال آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے، تو ان کا تو پردہ تھا. تو عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ تم اچانک چلے جانا، یعنی ہم آئیں گے ملاقات کے لیے تو وہ ہمیں اجازت دیں گی، وہ چونکہ پردے میں ہوں گی تو تمہارا تو پردہ نہیں ہے تو فوراً پردے میں چلے جانا. ففعلا، انہوں نے ایسے ہی کیا، اور بالآخر وہ جب ایک دم سامنے آئے اور ان سے معافی مانگی تو انہوں نے بات کر لی ان سے، تو قسم ٹوٹ گئی. اب جب حضرت عائشہ نے قسم توڑی ہے تو اس کے بعد حضرت عائشہ کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. وہ کہا کرتی تھی کہ کاش میں قسم میں متعین کر لیتی کہ اگر میں نے کلام کیا تو میں روزہ رکھوں گی یا یہ ایک غلام آزاد، تو چونکہ میں نے ایسی قسم اٹھا لی تھی، علیہ نذر، بس مجھ پر لازم ہے کہ بات نہ کروں، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اصولی طور پر تو وہی قسم کا کفارہ ہے نا بھائی، 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا یا ایک غلام کا آزاد کرنا. اس کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے لگاتار رکھنا. لیکن تقوی کی انتہا تھی تو انہوں نے کیا کیا، ارسل الیہا بعشر رقاب فاعتقہم. تو عبداللہ بن زبیر نے ان کو 10 غلام دیے، تو انہوں نے 10 کے 10 غلام آزاد کر دیے قسم کے کفارے میں. ثم لم تزل تعتقہم حتی بلغت 40، یہاں تک کہ جب بھی حضرت عائشہ کے پاس کوئی غلام آتا اس کو صدقہ کرتی اسی قسم کے کفارے میں، اور 40 غلام آزاد. اب غلام آپ سمجھتے ہو لینڈ کروزر سے زیادہ قیمتی چیز تھی؟ نہیں، یہ بات سمجھ میں، غلام جو ہے نا وہ لینڈ کروزر کچھ نہیں ہے اس کے آگے، اس غلام تو انسان ہوتا ہے نا. تو 40 غلام، اور یہ انسانیت پر کتنا بڑا احسان ہے اسلام کا. یہ بار بار گورے چیختے ہیں اسلام نے غلاموں کا نظام لایا، وہ بھائی اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے، غلام تو پہلے سے چلے آ رہے تھے. تو 40 غلام آزاد کر دیے. وقالت وددت انی جعلت حین حلفت عملا اعمله، مجھے خواہش ہے کہ جب میں نے قسم اٹھائی تھی تو میں ایسی چیز کی قسم اٹھاتی، کوئی خاص عمل کی کہ وہ عمل کر لیتی، اور فافرغ منہ، اور میں قسم سے فارغ ہو جاتی. لیکن مبہم قسم تھی، کوئی اسپیسیفک کوئی چیز اپنے اوپر واجب نہیں کی تھی. تو غلام کہتے ہیں موت تک حضرت عائشہ غلاموں کو آزاد کرتی رہی. کیسا تقویٰ تھا یار. اور پڈا کس بات پر ہو رہا ہے آپ دیکھو ہے بھائی. ہمیں اگر کوئی کہے کہ یار استاد جی آپ روزانہ، یہ استاد جی کی غلط میں، آپ طلبہ روزانہ استاد جی کو چائے پلاتے ہیں، میں کہتا ہوں استاد جی روزانہ طلبہ کو چائے پلاتے ہیں، ایسی مثال دو جو افورڈ کر سکے آدمی. تو پھر قسم اٹھا لو کہ بھئی پابندی، تو آپ کیا کہو گے یار چل اب تو قسم اٹھا لی، اب تو استاد جی کی غیرت کا تقاضا ہے کہ اب نہ پلائی جائے. تو ہمیں کوئی ایسے روک دینا کہ سخاوت نہیں کرنی تو ہم کیا کریں گے؟ تو کہیں گے یار اب تو مجبور ہوں، فلاں نے بھی پابندی لگا دی، فلاں نے بھی پابندی لگا دی. اور قسم توڑنے کے بعد اتنے گاڑے کفارے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اول تو قسم توڑیں گے ہی نہیں. چلیں جی، ہماری قسمیں اور ٹائپ کی ٹوٹتی ہیں جو نہیں توڑنی چاہیے، سمجھ رہے ہو نا وہ قسمیں ٹوٹتی ہیں جو نہیں توڑنی چاہیے. چلو میرے بھائی باپ، ابے پڑھ لے تھوڑا سا ٹائم. چلیں یہ بس حدیث پڑھ لیتے ہیں. ابن شہاب زہری آپ کو پتہ ہے نا، یہ تدوین حدیث کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو منکرین حدیث جتنا ان کے پیچھے پڑتے ہیں کسی اور کے پیچھے نہیں پڑتے، کیونکہ تدوین حدیث کے بانیوں میں سے ہیں ابن شہاب زہری. عبداللہ ابن وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا بولا بھائی، عبداللہ بن جو عمر بن عبدالعزیز نے انہی کو خط لکھا تھا نا، انظر ما کان من حدیث رسول اللہ فاکتبہ فانی کیا ہے خشیت ضیاع العلم والعلماء، کہ مجھے علم اور علماء کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو جو بھی حدیثیں ان کو لکھنا شروع کریں. تو ابن شہاب زہری کو خط لکھا تھا. تو اس کے بعد یہ سرکاری سطح پہ حدیث لکھنے کا کام شروع ہوا. تو یہ جو منکرین حدیث ہے نا، یہ جب شخصیات کے خلاف چلتے ہیں نا، تو جتنے بھی باطل فرقے ہوتے ہیں نا، یہ جب دیکھتے ہیں کہ نظریات پہ رد کرنا ممکن نہیں تو شخصیات کو پھر یہ ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ اس شخصیت کی اہمیت ختم ہو، تو پھر اس کے کام بھی آپ کی نظر میں ویلیو نہیں رہے گی. اس کی مثال ہے جیسے جو اسلام کے خلاف ہے نا، بہت سے وہ اسلام کے خلاف نہیں بولتے، وہ مسلم علماء کے خلاف، مولویوں کے خلاف پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو ان کا مقصد ہوتا ہے تاکہ اسلام کی ہی اہمیت ختم ہو جائے. یہ حدیث پڑھ لیں بس. پھر فنسخوها، یہ حدیث کا ایک حصہ ہے. فنسخوها کا مطلب ہے کہ حضرت حفصہ کے پاس جو نسخہ تھا اس میں جو قرآن کی آیات تھیں وہ انہوں نے مصحف عثمانی میں لکھی. حضرت عثمان نے قریشی جو 3 قریش کے اصحاب تھے نا، ان سے کہا کہ جب تم میں اور زید ابن ثابت میں کوئی اختلاف ہو جائے قرآن کے لکھنے کے بارے میں، لکھنے کا مطلب اختلاف یہ ہے کہ بھئی اہل قریش کی لغت میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے اور جو دوسرے قبیلے ہیں ان کی لغت میں کسی اور طرح سے لکھا جاتا ہے. جیسے تابوت کا لفظ ہے نا، تابوت، یہ قریشی لمبی تا سے لکھتے تھے اور جو عرب کے دوسرے قبائل تھے یہ گول تا سے لکھتے تھے. تو حضرت عثمان نے حکم دیا جب بھی اختلاف ہوگا نا تو قریش کی لغت میں لکھا جائے گا. سمجھتے ہو کس طرح لکھا جائے گا؟
اہل قریش کس طرح لکھتے ہیں، تو اسی پر تابوت کو لمبی تا سے لکھا گیا ہے، ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، ہے نا، تو یہ بھی قریش کی فضیلت ہے، اس لیے فرمایا فإنما نزل بلسانہم، قرآن نازل ہوا ہے قریش کی لغت میں۔ آج جو دنیا میں سیاسی حالات ہیں، دنیا برائی کو اچھائی کہہ رہی ہے اور اچھائی کو برائی کہہ رہی ہے۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، ساری دنیا کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے یہ بات، لیکن دنیا کی وہ عظیم طاقتیں جو صبح و شام ہمیں تہذیب سکھاتی ہیں، ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، ہمیں دنیا کا امن خراب کرنے والا کہتے ہیں، بار بار ہمیں تانا دیتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، بار بار ہمیں دہشت گرد، اور چیکنگ کتنی ہوتی ہے، جو کوئی پاکستانی یا کوئی مسلمان جاتا ہے ان کنٹریز میں، کتنی زیادہ چیکنگ ہوتی ہے۔ آپ 40-50 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بڑی طاقتیں کیسے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اتنا زبردست طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنا زبردست، اور ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے اکثر ایک بات یاد آتی ہے جو میں اکثر اپنے بیانات میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت بنائی ہے نا، آخرت، بہت سے لوگ قیامت کے منکر ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے کہ اگر اللہ نے انسانوں کو مار کے مٹی کر کے ختم کرنا تھا اور حساب و کتاب کا کوئی دن نہیں ہے، پھر معاذ اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑا الزام اس خدا پہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا کہ اللہ دنیا میں مظلوموں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو آخرت میں بھی اگر حساب نہیں ہے تو پھر اللہ میں اور آج کی بڑی طاقتوں میں، ظالم حکمرانوں میں فرق کیا ہو گیا؟ بتاؤ دنیا میں پورا حساب ہوتا ہے کیا؟ بولو بھائی، ہوتا ہے کیا دنیا میں پورا حساب؟ جنرل مشرف کی بہت ساری باتیں جن سے ہم متفق نہیں، کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گیا وہ، کچھ غلط لوگ بھی صحیح باتیں کر جاتے ہیں نا۔ جنرل پرویز مشرف مرحوم کی پالیسیاں، ان پالیسیوں نے پاکستان کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا، کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گئے جنرل مشرف۔ جب امریکہ نے دباؤ ڈالا نا کہ آپ اڈے دو اور ہم نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے، جنرل مشرف کی چاہت نہیں تھی اڈے دینا، کس کی چاہت ہوگی کہ ہم اپنے ملک میں کسی آرمی کو گھسنے دیں؟ مشرف نے ایک بات کہی، اس وقت میں نے براہ راست وہ تقریر سنی کہ یہ دنیا ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہے اس کی بات سنی بھی جائے گی، سمجھی بھی جائے گی، اور اس کو فالو بھی کیا جائے گا۔ یعنی اس نے بزبان حال کہہ دیا کہ ڈنڈا آپ کے پاس ہوگا، پاور ہوگی، طاقت ہوگی، تو پھر آپ جو کہو گے وہ صحیح ہے، باقی سب کیا ہے؟ غلط۔ آج دنیا نے ڈنڈے کے زور سے منوا لیا ہے دنیا سے کہ جس کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، دلائل کی دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا، میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں آپ، اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی، اور اس کا ذمہ دار برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل ہوگا، جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے، تھینک یو پہ ختم کرتا ہے۔ یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا۔ ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے، خدا کی قسم ان سے اچھا ہے، وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بہت آج نا ایٹیٹیوڈ، ان کے اخلاق، ان کی سڑکیں، ان کے روڈ، او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ، اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے۔ اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں، ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے،
پاکستان ہے یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہیں. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے, ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں, تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. آج کے جو اخلاق ہیں نا دنیا میں, ان کی کیا ویلیو ہے؟ باپ پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا, ماں کے لیے, ابا کے لیے اولڈ ہاؤس, اور اماں کے لیے کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اولڈ ہاؤس ہے. کبھی لڑتے نہیں ابا سے, کبھی لڑتے نہیں اماں سے. اس سے اچھا وہ بچہ ہے جو کبھی کبھار ابا سے لڑ بھی لیتا ہے, اماں سے لڑ بھی لیتا ہے, لیکن اسے پتا ہے کہ میں نے آخری دم تک ان بوڑھے ماں باپ کو اپنے سے جدا نہیں کرنا. وہ لڑکے توبہ استغفار کر لیتا ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. دیکھنے میں یہ بدتمیز لگے گا آپ کو, خدا کی نظر میں اس کا مقام اس سے زیادہ ہے جو تمیز دار ہے. اس تمیز کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ کہاں گئی وہ عالمی طاقتیں؟ کہاں گئے وہ تہذیب کے ٹھیکیدار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں؟ ساری دنیا ایک بات جانتی ہے کہ 18ویں 20ویں صدی سے پہلے مکمل فلسطین یہ کس کے پاس تھا؟ بولو بھائی. یہ عربوں کے پاس تھا, مسلمانوں کے پاس تھا, ایک عرب کنٹری تھا. کون سے لا اور کون سے قانون کے تحت اس کو یہودیوں کے حوالے کیا گیا؟ زیادہ لمبی بحث نہ کیا کریں, اسے کہیں ماضی کی طرف جاؤ. کون سے قانون کے تحت اس میں یہودیوں کو لا کے زبردستی بسایا گیا ہے؟ آج بہت سے لبرل لوگ, سیکولر لوگ, یا وہ مذہبی لوگ جو اصل میں ان کے دماغ میں سافٹ ویئر سیکولرزم ہی کے انسٹال ہوئے ہوئے ہیں, انہوں نے لبادہ مذہب کا اڑا ہوا ہے. آج وہ بھی چھپے لفظوں میں اسرائیل کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی زمینیں تو فلسطینیوں نے بیچی تھی یہودیوں کو. آپ اگر اپنے ملک میں کسی کو زمین خریدنے دیتے ہو تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کل وہ آپ کا باپ بن جائے؟ دنیا میں کسی کنٹری میں یہ لا ہے کیا؟ آپ نے اجازت دی اپنے پڑوس میں آ کے کسی شخص کو رہنے کی, کل اس نے آپ کے مکان پہ بھی قبضہ کر لیا, کل اس نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا. دنیا میں کہیں بھی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا, کہیں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کسی فلاں مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ. اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح, اور یہ جنگ ہوگی, یہ ذہن میں رکھیں. دیکھو ہم نہ یہودی کے خلاف ہیں, نہ عیسائیوں کے خلاف ہیں, نہ ہندوؤں کے خلاف ہیں, نہ سکھوں کے خلاف ہیں. ہندو, سکھ, عیسائی اور یہودی, ان کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی واضح تعلیمات ہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اللہ نے سیدھا راستہ اور غلط راستہ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے. جس کا دل چاہے سیدھے راستے پہ چلے, جس کا دل چاہے برے راستے پہ چلے. قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے, تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. اے اللہ, ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. 28واں پارہ. جو بھی غیر مسلم ہے, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, سکھ ہو, بدھسٹ ہو, اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا, بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے. ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھیں, وہ اپنے یہودی خاندان کو ہدیے دیا کرتی تھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا. ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے, عیسائیوں سے نہیں ہے, ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ وقربناہ نجیہ, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ پیغمبر جن کو کوہ طور پہ بلا کے میں ان سے سرگوشیاں کیا کرتا تھا, اس پیغمبر کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا. کس قدر ٹینشن دی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو, کیسے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. درجنوں مرتبہ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا. 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, 1 ارب سے زیادہ, اور یہودی کتنا ہے؟ 1 کروڑ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا,
لیکن یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے۔ اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے، انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے۔ چھوٹا سا ملک ہے، سازشوں کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے نہیں، مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ سازشیں کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو، آپ اس کے کسی راز پہ مطلع ہو جائیں، اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ، اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا۔ وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا؟ ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں۔ یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کیا کہتا ہے؟ غربت علیہم الذلہ، انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ستایا نہیں، بے انتہا ستایا، اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود۔ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ ولد الزنا کہا، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں آج تک عیسیٰ ابن مریم کی گواہی، ان کے نبوت کے علامات موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہودی مدینہ میں کیوں آباد ہوئے؟ آخری نبی کے انتظار کے لیے، ورنہ مدینہ اور یہودیوں کا آپس میں کوئی لنک بنتا نہیں ہے۔ یہ لوگ جایا کرتے تھے سفر کر کے، راستے میں مدینہ کا نخلستان تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں آئیں گے، نبوت کا اعلان کریں گے، اس تمام علامات اس علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہونے کے باوجود ان کا انکار کیا حسد اور جیلیسی کی وجہ سے، اسی طرح انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ قرآن کہتا ہے اس کی بیس بھی کیا تھی؟ حسد اور جیلیسی۔ دیکھو اللہ کا قاعدہ ہے کہ دنیا میں جو حد سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا، اپنی اوقات سے زیادہ، حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو چیز بھی حد سے آگے نکلے گی اللہ اس کو زمین پہ گرا دے گا۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سے لوگ ہر وقت میں کرتے کرتے تکبر سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے۔ اللہ کی قدرت حرکت میں آتی اور اللہ ایک ہی دفعہ میں نیچے پٹکتے ہیں اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے اس چادر میں شرکت کی اور الجھنے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوا کر دوں گا۔ یہی 100% یہ معاملہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے۔ یہ لاڈلی قوم تھی، اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے، موسیٰ کلیم اللہ بھیجے جنہوں نے ان کو فرعون کے تسلط سے آزاد کرایا۔ اتنے سارے معجزے دیکھنے کے بعد جب ان کو حکم ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے نا، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، تو اللہ نے نبوت کہاں شفٹ کر دی؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، کہ اب جو آخری پیغمبر آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا، وہ کس کی اولاد میں ہوگا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ ان کے اندر 2 بیماریاں، ایک حسد کہ فلاں کو نعمت کیوں مل رہی ہے، اور ایک دنیا سے محبت۔ قرآن کہتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1000 سال۔ اور مسلمان دنیا سے محبت نہیں کرتا۔ تو آپ بتاؤ 2 ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو، تو فتح کس کو ملے گی؟ جو موت کے لیے لڑتا ہے۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی کہ میں ولد الزنا نہیں ہوں۔ انہوں نے وہ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے، مگر کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ اپنی چودراہٹ جا رہی تھی۔ جب مذہبی چودراہٹ انسان میں آتی ہے نا، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ مذہب میں عزت بہت ملتی ہے۔ ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا تبلیغ میں عالم کے لیے 1 سال رکھا ہوا ہے، غیر عالم کے لیے نہیں رکھا ہوا۔ میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو مجھے انہوں نے بہت سارے معمولات بتا دیے کہ یہ ذکر اتنے لمبے چوڑے، میں حیران تھا کہ وہ فلاں بیعت ہو کر گیا ہے
اس کو تو کم معمولات بتائے, ہم تو مولانا ہیں. تو ہمارے شیخ نے کہا کہ عالم کے بگڑنے کا اندیشہ عامی آدمی کے بگڑنے سے بولو زیادہ ہے. عزت بھی ملتی ہے جب علم ہوتا ہے, شہرت بھی ملتی ہے. عزت, شہرت, دولت, یہ تین چیزیں انسان کی کھوپڑی کو کیا کرتی ہیں, بولو خراب. تبھی تزکیہ نفس جو ہے نا, تزکیہ نفس, جس کے پاس بھی علم ہے, آج یوٹیوب پہ بہت سے اسکالرز ہیں, ادھر ادھر سے علم حاصل کر لیا, کسی بزرگ سے باقاعدہ تعلق قائم کر کے اپنا تزکیہ نہیں کروایا, تو وہی علم ان کا گمراہی کا پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, ان لوگوں میں انا پیدا ہو گئی, ہم نے ان کو علم, یہودیوں کو علم پر بھی دنیا کا علم بھی دیا, دین کا علم بھی دیا, اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں ان کی خلافتیں قائم ہوئی. تو بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا بولو شروع. اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا. جب تکبر آئے گا آپ کے اندر, بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو. بہت بڑے حصے پر یہودیوں نے حکومت کی ہے. ایسے ایسے پیغمبر اللہ نے یہودیوں کو دیے جو نہ عیسائیوں کے حصے میں آئے نہ مسلمانوں کے حصے, یعنی کثرت کے اعتبار سے اتنے زیادہ. ہمیں اللہ نے سید الانبیاء دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے. لیکن کثرت کو دیکھا جائے تو جتنے کثرت سے پیغمبر یہودیوں کے پاس آئے, اتنی کثرت سے پیغمبر کسی اور قوم کے پاس نہیں آئے. پھر اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کو بڑی بڑی حکومتیں دی, بیت المقدس ان کا مرکز بنا. لیکن اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو گئی. اللہ نے ان سے نظام حکومت لے کے کس کے حوالے کر دیا, بیت المقدس کا, عیسائیوں کے حوالے کر دیا. عیسائی بہت تھوڑے تھے, لیکن اللہ نے ان تھوڑوں کو ان طاقتوروں سے لڑوایا, اور اللہ نے ان کو مغلوب کیا. ان کے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا, اور اس کے بعد سے اب تک ان کے ہاتھ میں بیت المقدس نہیں آیا. مسلمانوں کے پاس آ گیا, ان کو نہیں دیا اللہ نے. 18ویں صدی کے شروع میں, 17ویں صدی کے اینڈ میں, سن 1900 کی بات کر رہا ہوں میں, 1901 1902 کی, اس سے بھی کچھ ٹائم پہلے, یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. دنیا میں کسی کو ان سے دشمنی نہیں, لیکن دنیا میں جہاں بھی گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سازشیں ترک نہ کی ہوں. ہٹلر جو تھا نا دوسری جنگ عظیم میں تو جرمنی گیا ہوں نا, میں نے وہ قبرستان بھی دکھایا تھا یہودیوں کا. ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا, جو بالکل غلط کیا. ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, دیگوں میں اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا. ہم اس عمل میں ہٹلر کی بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرتے. لیکن اس نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے, اسے پتا تھا دنیا مجھے برا کہے گی بعد میں کہ لاکھوں یہودی مار دیے میں نے. اس نے کہا میں چاہتا تھا سب کو قتل کر دیتا, ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا, لیکن کچھ میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, تاکہ دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا کہ یہودی ظالم تھا, تو دنیا کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا. کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے, دیکھنا کرتے کیا ہیں یہ. آج ہٹلر زندہ ہوتا, ہٹلر اگر آج زندہ ہوتا, دنیا کہتی کہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے. جیسے مشرف بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات, اس نے کہا نا دنیا کس کی زبان مانتی ہے, ڈنڈے کی, بات ٹھیک کر کے گیا ہے. اور میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں, آپ کا گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے. گھر میں آپ کا روب ہوگا تو صحیح چلے گا گھر. روب نہیں ہے تو بھی دماغ سے نکال دو کہ میں محبت اور امن شانتی کے ساتھ, گھر صحیح چلے گا. امن شانتی سے ہی چلتا ہے گھر. روب کا ہونا بھی کیا ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا گزارا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تو اللہ نے آدمی کو آدمی اس لیے بنایا ہے کہ اس کا تھوڑا روب رہے گھر کے اندر. روب ختم تو گھر سے بڑی مصیبت پھر کوئی نہیں ہے. دنیا بھی اسی اصول پہ چلتی ہے. تو 17ویں صدی کے آخر میں ان کو خیال ہوا کہ ہم اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, اب تک دنیا میں کچھ الٹا پلٹا ہوا کیوں نہیں ہے. ان کو خیال ہوا یہودیوں کو. قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا, ضربت علیہم الذلہ, ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لیے بن گیا تھا. ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں, پتا ہے آپ کو, اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہیں. لیکن انہوں نے اپنا نام ایران میں یہود نہیں رجسٹرڈ کروایا, کلیمی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے, موسیٰ کلیم اللہ کی نسبت. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ دنیا میں کیا بن چکا ہے, گالی. شرم آئے گی کسی کو بتاتے ہوئے کہ میں یہودی ہوں, اس لیے ایران میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کس نام سے کروایا ہے, کلیمی کہتے ہیں ان کو. میں مانتا ہوں سارے یہودی ایسے نہیں ہوتے, میں نے پہلے وضاحت کر دی, ہمیں یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے, کیونکہ قرآن جہاں یہودیوں کی برائی بیان کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے لیسوا سواء, سارے ایک جیسے نہیں ہیں.
قرآن اعتدال سے بات کرتا ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن جتنا شر اور فساد اس قوم میں ہے قرآن کہتا ہے کہ اتنا دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اللہ کہتے ہیں تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے؟ یہود کو پاؤ گے. اس کے بعد مشرکین کو پاؤ گے، اور اسلام کے سب سے زیادہ قریب تم کس کو پاؤ گے؟ نصارہ کو، عیسائیوں کو پاؤ گے. تو ان کو بہت عرصے سے، صدیوں سے کچھ دنیا میں ہوا نہیں تھا، تو ان کو بیٹھے بیٹھے پریشانی ہونا شروع ہو گئی. چند ان کے فسادی لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی دنیا میں ہر قوم کے پاس ایک ملک ہے، ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے، تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے. دنیا میں ہر قوم کے پاس ملک نہیں ہے. دنیا میں لاکھوں قومیں ہیں، ملک تھوڑی لاکھوں ہیں. پاکستان میں کتنی قومیں ہیں؟ سرائکی ہے، پنجابی ہیں، اردو ہیں، پٹھان ہیں، بلوچی ہیں. اگر قومیت کی بیس پہ ملک بنانا شروع کر دیں پھر تو ایک ایک انچ کے ملک وجود میں آئیں گے. پھر سرائکیوں میں جائیں گے تو سرائکیوں میں 20 قومیں ہیں، پٹھانوں میں جائیں گے پٹھانوں میں 40 قومیں نکلیں گی، مہاجروں میں جائیں گے ان میں صدیقی الگ ہے، ہاشمی الگ ہے، 20 قسم کے، بہاری الگ ہے. وہ تو قوم در قومیں بڑھتی چلی جائیں گی. انہوں نے کہا دنیا میں ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے. حالانکہ یہ بات بھی سکھوں کے پاس کوئی الگ ملک ہے، کوشش کر رہے ہیں وہ بنانے کی، لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے. بہت ساری دنیا میں مذہب ہے جن کے پاس کوئی کنٹری. مذہب کی بیس پہ حکومت دنیا میں 3 قوموں نے کی ہے، مذہب کی بیس پہ، جو آسمانی مذاہب ہیں، یہود، عیسائی اور مسلمان. پہلی جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی، دنیا امن و امان کی طرف آ رہی تھی. ان کو وہ دنیا کا امن پسند نہیں آیا. انہوں نے جناب طے کیا کہ ہمیں ایک ملک ملنا چاہیے. ان کے بڑے بیٹھے، کسی نے کہا افریقہ میں ہونا چاہیے، کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے، کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے. ان میں چند شرارتیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم کسی بھی ملک میں کسی بھی زمین پہ اناؤنس کریں گے نا یہاں ہم نیا کنٹری بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے یہود خود اس پہ آمادہ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جو شخص کسی ملک میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی یہودی، تو وہ کیوں آئے گا ہجرت کر کے وہاں پہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی آپ کسی کنٹری میں امن اور سکون کے ساتھ ہو، اعلان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے وہاں الگ ملک بن رہا ہے، تو آپ کہو گے مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے جب میں یہاں سکون اطمینان سے ہوں، مجھے تمام حقوق حاصل ہیں. یہودیوں کو پوری دنیا میں ہر قسم کے حقوق حاصل تھے، اور سب سے زیادہ یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک مسلمان خلفاء نے کیا ہے. یہودی خود اس کے معترف ہیں کہ مسلمانوں کی اور ہماری جنگیں وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بعد، وہ جو مدینہ کے دور میں اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوئی ہیں. مسلمانوں کی لڑائیاں یا تو اہل فارس سے ہوئی ہیں، ایران جو پہلے کا ایران تھا، یا عیسائیوں سے ہوئی ہیں، یہودیوں سے جھڑپیں نہیں ہوئی ہیں. تو ان کو خیال ہوا بیٹھے بیٹھے کہ ہمیں الگ ریاست چاہیے. مختلف جگہوں کا سلیکشن ہوا، سب ریجیکٹ ہو گیا. تو صہیونیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم بیت المقدس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں بیت المقدس دوبارہ چاہیے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا وطن ہے، تو الگ ریاست کا منجن بہترین طریقے سے بک سکتا ہے. مذہبی لوگ جہاں لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں، خوب سمجھ لو مذہب کے نام کا منجن بھی مذہب میں ہی بکتا ہے. آج بھی ایسا ہو رہا ہے. بہت سی مذہبی تحریکیں لیبل کس کا لگا رہی ہوتی ہیں؟ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے. جہاں اسلام میں آپ کو اچھی تحریکیں ملیں گی وہاں ایسی تحریکیں بھی ملیں گی کہ لیبل کس کا لگایا جا رہا ہوتا ہے؟ مذہب کا، اور مقصد اس کے پیچھے دنیاوی مفاد ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جہاں بھی نعرہ لگ جائے نا مذہب کا تو لوگ سارے گدے گھوڑوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں. تو نعرہ یہ لگایا گیا، اللہ کرے میں جلدی سے مختصر ہسٹری سمیٹ دوں پھر آپ کے سامنے بات رکھوں. نعرہ یہ لگایا گیا کہ چونکہ بیت المقدس ہمارا تھا، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور جتنے پیغمبر گزرے، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان سب کا مرکز کون سی جگہ ہے؟ ارض مقدس فلسطین. تو فلسطین کے نام پہ پوری دنیا سے یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرنا ہمارے لیے پاسبل ہے. مگر یہودی بکھرے ہوئے تھے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی. 2 سازشیں انہوں نے کی ہیں. نمبر 1، تجارت اپنے کنٹرول میں لو. قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اللہ نے ان پر سود لینے پر پابندی لگائی تھی. انہوں نے دنیا کو سود کے نظام میں لپیٹ دیا. پوری دنیا کی دولت مرتکز ہو کے کس کے پاس آنے لگی؟ یہودیوں کے پاس. مذہبی ریاست بنائی جا رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم مسجد بنا رہے ہیں اور بندوق ہاتھ میں لے کے لوگوں کو ڈکیتیاں کر کے پیسہ لاؤ، جتنا پیسہ بنے گا
جتنا پیسہ اکٹھا ہوگا ہم اس سے کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے. تو اس سے صاف پتہ چل جائے گا بھائی تیرا مقصد مسجد بنانا نہیں ہے, مسجد کے نام پہ منجن بیچنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیبل مسجد کا لگ رہا ہے اس کے پیچھے, کیونکہ جو مسجد جو بنانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی حرام پیسے سے مسجد نہیں بنائے گا. تورات میں آج تک سود کی حرمت موجود ہے, اور قرآن نے بیان کیا کہ ان کو ہم نے سود لینے سے منع کیا, لیکن انہوں نے سود لینا شروع کر دیا. بڑے بڑے بینک آج کس کے پاس ہیں؟ ان کے تانے بانے سارے کس سے جا کے ملتے ہیں؟ یہودیوں سے. بیٹھے بیٹھے پیسہ جمع کرنا شروع کیا. تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو بڑے بڑے جنرل اسٹور بنے ہوئے ہیں نا, مال بنے ہوئے ہیں, جو بینکوں سے سودی قرضہ لے کے کروڑوں روپے پھونک دیتے ہیں, اس کے بجائے نا اپنے ان غریب دکانداروں کے پاس جایا کرو جو اپنے باپ کی کمائی سے, وراثت کے پیسوں سے دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو سودی نظام ہے نا, سودی نظام, اس سے دنیا کی دولت مرتکز ہو کے چند ہاتھوں میں جاتی ہے, پھر وہ چند ہاتھ ہی آپ کے باپ بن کے بیٹھتے ہیں دنیا میں. جب سے یہ بڑے بڑے اسٹورز بننا شروع ہوئے ہیں, مال بننا شروع ہوئے ہیں, یہ چھوٹے موٹے دکانداروں کی جو حلال کی آمدن تھی ان کی, جو بینکوں سے قرضے نہیں تھے, جو دادے پردادے سے محنت کر کے آ رہے تھے اور اب اتنا جمع کیا کہ ایک دکان بنا لیں, وہ سارے ایک طرف رہ گئے. اور ایک سرمایہ دار اٹھتا ہے بینکوں سے اربوں روپے کا قرضہ لے کے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دیتا ہے اور بیٹھ کے نوٹ چھاپتا ہے. وہ یہ کون سا ان کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے؟ تو اس عذاب میں دنیا کو کس نے دھکیلا؟ سودی نظام میں. بولو, یہودی نے دھکیلا. ان کے شاطر دماغ نے کام کیا کہ پوری دنیا کی معیشت کس کے کنٹرول میں لے کر آؤ؟ اپنے کنٹرول میں. آج اگر حاجی ہم یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں نا, میں نے ایک دفعہ سعودی عرب میں کسی سے پوچھا کہ یہودیوں کو یہ کھٹکتا نہیں ہے, اتنے لاکھ لوگ آ رہے ہیں, 40 لاکھ 50 لاکھ لوگ حج کر کے جا رہے ہیں, ان کو کھٹکتا نہیں ہوگا اتنی اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی؟ انہوں نے کہا ان کو نہیں کھٹکتا, یہ چاہتے ہیں کہ 40 لاکھ کے بجائے 80 لاکھ لوگ حج کیا کریں. وجہ اس کی ہے کہ وہاں سارا مال ان کی کمپنیوں کا بکتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ساری پروڈکٹ کس کی بکتی ہیں؟ منجن انہی کا بک رہا ہے وہاں بھی. تو چاہتے ہیں 40 لاکھ کے بجائے کتنے لاکھ حج کیا کریں؟ 80 لاکھ حج کیا کریں. اللہ میاں نے حج کا جہاں تذکرہ کیا نا, وہاں تجارت کا بھی تذکرہ کیا ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. مسلمان جب حج کرنے جاتے تھے تو تجارت بھی کرتے تھے, کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں. ایک ملک میں ایک چیز سستی ہے, دوسرے ملک میں وہ مہنگی ہے, تو اس ملک والا یہ سستی چیز لے گیا, یہ والا یہ سستی چیز لے گیا, دونوں پارٹیوں کو پیسہ مل رہا ہے, حج بھی ہو رہا ہے, پیسہ بھی مل رہا ہے. صحابہ کو خیال آیا کہ یہ تو ہم حج کرنے جا رہے ہیں, اس میں ہم بزنس بھی اگر کرتے ہیں تو ہمارے تو حج کا اجر ضائع ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا نا 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 نا, اگر تم حج کے ساتھ تجارت بھی کرو گے, تجارت کا فائدہ بھی ملے گا اور حج کا بھی پورا پورا ثواب ملے گا تمہیں. کیوں؟ اللہ چاہتے تھے کہ حج کے ذریعے معیشت بھی مسلمانوں کی مضبوط ہو. اللہ تھوڑی مسلمانوں کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. آج حج مسلمان کر رہا ہے, گناہ بھی معاف کروا کے آ رہا ہے, فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہودی کو ہو رہا ہے. میں نے وہاں سعودی عرب میں کسی بڑے سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ مسلمانوں کی پروڈکٹ یہاں کیوں نہیں بیچتے؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم نے پاکستان سے مرغی منگوائی تھی, چکن پاکستان سے منگوائی تھی تاکہ بلا شک و شبہ حلال ہو, یعنی سب کو پتا ہو کہ حلال ہے. ایک دفعہ بھیجی, اس کے بعد 2 نمبری کی ان لوگوں نے, تو سعودیہ نے بین کر دیا. آپ کے جتنے مسالے ہیں نا, میں نام نہیں لے رہا کمپنیوں کے, ایک ایک کا نام لے کے بتاتا. میں ابھی مسقط ایک ہفتہ رہا ہوں, میں نے وہاں دبا کے بد پرہیزی کی ہے. لڈو بھی کھائے, مٹھائیاں بھی کھائیں, بریانیاں بھی پھوڑی, ایک دفعہ پیٹ خراب نہیں ہوا. جرمنی گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. سعودی عرب گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. یہاں آیا ہوں, کھچڑی کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں یار ہمیں. مسقط میں نے پوچھا یار یہاں پیٹ نہیں خراب ہو رہا؟ انہوں نے کہا یہاں آپ کے مسالوں پر پابندی ہے, پاکستان سے مسالوں پر یہاں کیا ہے؟ پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جرمنی میں مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ جرمنی میں پاکستانی مسالوں پر کیا ہے؟ پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جہاں پاکستان سے مسالہ جائے گا لوگوں کے پیٹوں کی ایسی کی تیسی کر دے گا وہ. یہ ہے بزنس, سمجھ رہے ہو؟ پھر کچھ مسالے آ رہے ہیں وہاں پہ, لیکن ان میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو یہاں ہے. وجہ کیا ہے کہ یہاں جو کیمیکل ڈل رہا ہے نا ٹیسٹ کے لیے, وہ کیمیکل کے بغیر جا رہے ہیں, پھر وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, اس لیے اس میں وہ ٹیسٹ تو نہیں, لیکن صحت نہیں خراب کر رہے. یہاں فوکس کیا جا رہا ہے ٹیسٹ کو. صحت گئی تیل لینے, اور آپ اور میں کھا رہے ہیں الحمدللہ, آتے ہی پیٹ خراب ہو گیا. خیر, تو یہود نے کس کو, اب دیکھو یہود نے بڑی ایمانداری سے بزنس کیا کہ ہم ایسی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچیں گے جو 1 نمبر ہوگی, اور بہت ساری سازشیں بھی کی, ایسی سازشیں ہوئی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان کمپنی بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے نا, آپ کو یاد ہے پولکا کمپنی, ایک پولکا کے ہم آئس کریمیں کھایا کرتے تھے بچپن میں, عیدی ملتی تھی. ایسی بڑی بڑی کمپنیوں کو جب دیکھا نا ترقی کر رہی ہیں, منہ مانگی قیمت دے کے خرید کے بند کر دیا
کہ ایک دفعہ انویسٹ کر دو, اچھا خاصا لگا دو پیسہ, لیکن ان کو آگے نہیں بڑھنے دو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا غلام بنتی چلی گئی, اکنامکلی کس کی غلام بن گئی. آج امریکہ اسرائیل کو غلط کہہ کے بھی کس کا ساتھ دیتا ہے. مجھے یاد ہے چند سال پہلے امریکی صدر نے بیان دیا تھا اسرائیل نے یہ غلط کیا ہے, یونائٹڈ نیشن کے لا کی پابندی نہیں کی ہے, لیکن ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں, پورے الفاظ